اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان تجتنبوا اگر تم پرہیز کرو کبائرہ ان کبیرہ گناہوں سے ما تنہون جن سے تم کو منع کیا گیا نکفر عنکم تو ہم دور کر دیں گے تم سے سیئاتکم تمہارے چھوٹے گناہ وندخلکم اور داخل کریں گے تم کو مدخلاً کریما عزت کے مقام میں ولا تتمنوا اور تمنا نہ کرو ما اس کی فضل اللہ بھی جس چیز سے بزرگی دی اللہ نے بعضکم تم میں سے بعض کو علی بعض بعض پر للرجال مردوں کے لیے ہے نصیب حصہ ہے مما اس میں سے اکتسبوا جو انہوں نے کمایا وللنساء اور عورتوں کے لیے بھی نصیب حصہ ہے مما اس میں سے کسبنا جو انہوں نے کمایا واسأل اللہ اور مانگو اللہ سے من فضلہ اس کا فضل ان اللہ کان بکل شیء علیما بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ کبیرہ گناہ اس کو کہتے ہیں جس کی قرآن و حدیث کے اندر ممانعت وعید آ گئی، تخفیف آ گئی، یعنی ڈراوا آ گیا۔ اور بعض حضرات فرماتے ہیں کہ کفر و شرک کبیرہ گناہ ہے، تو اس لیے رب تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، بچتے رہو کبیرہ گناہوں سے جن سے تم کو منع کیا گیا۔ اگر تم کفر و شرک سے بچتے رہو گے تو اللہ رب العزت تمہاری خطائیں معاف کر دے گا، دور کر دے گا اور آپ کو عزت کے مقام میں داخل کرے گا۔ آپ نے فرمایا کبیرہ گناہوں سے بچو، 7 گناہوں سے بچو۔ وہ 7 جو گناہ ہیں نا وہ ہلاک کرنے والے ہیں۔ صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ کون سے 7 گناہ ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، جادو کرنا، کسی کو نہ حق قتل کرنا، سود لینا، میدان جنگ سے بھاگ جانا، یتیم کا مال کھانا، اور پاک دامن عورتوں پہ تہمت لگانا۔ پھر کبیرہ گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا، یہ زکوٰۃ ادا نہ کرنا، نماز 5 وقت کی ادا نہ کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ساتھ شرک کرنا۔ پھر فرمایا یا رسول اللہ اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اپنی اولاد کو قتل کرے اس ڈر کی وجہ سے کہ وہ میرے ساتھ کھانا کھائے گی، یہ بھی کبیرہ گناہ ہے۔ پھر حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں یا رسول اللہ اس سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی پڑوسن کے ساتھ منہ کالا کرنا۔ جو ان کبیرہ گناہوں سے بچے گا، اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، کسی مسلمان کو ناحق قتل نہ کرے گا، سود نہ کھائے گا، رشوت نہ لے گا، اور یتیموں کا مال نہ کھائے گا، پاک دامن عورتوں پہ تہمت نہ لگائے گا، والدین کی نافرمانی نہ کرے گا، وہ تو سونے کے محلوں کے اندر امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ داخل ہوگا۔ جو ان گناہوں سے نہ بچا اس کا مقام کیا ہے؟ دوسرا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تمنا نہ کرو اس کی جس چیز کے بزرگی دی اللہ نے آپ کو، بعضکم علی بعض، تم میں سے بعض کو بعض فضیلت دی ہے، للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کمایا، اور عورتوں کے لیے بھی حصہ ہے اس میں سے جو انہوں نے کیا کمایا۔ واسأل اللہ من فضلہ، اللہ سے مانگو اس کا فضل، ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں یا رسول اللہ مرد ہم آگے بڑھ گئے، مرد جہاد میں شریک ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، ان کو کیا ثواب ملتا ہے؟ کیا ہم اس ثواب سے محروم ہیں؟ نمبر 2 عورتوں کے مقابلے میں مردوں کو حصہ زیادہ ملا، عورتوں کو حصہ کم ملا، اور ایک مرد کی 2 عورتوں کے مقابلے میں گواہی کی قبول ہے، ہم عورتیں ناقص ہیں۔ اللہ رب العزت نے آیت نازل کر دی۔ کیا ایک مطلب؟ دوسرے نمبر پہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رب تعالیٰ فرماتے ہیں نا، پیچھے فرمایا نا ایک دوسرے کا ناجائز طریقے سے مال نہ کھاؤ۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کے لیے ہم نے حصہ مقرر کر دیا، چاہے تھوڑا ہو زیادہ ہو۔ اب دل میں یہ تمنا نہیں کرنی کہ دوسرے کا مال مار کے، دوسرے کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر کے، دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے کھا کے اس کی یہ دل میں تمنا بھی نہیں کرنی۔ یوصیکم اللہ فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، جتنا 2 عورتوں کو ملے گا اتنا ایک مرد کو
ملے گا۔ مردوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے، عورتوں کے لیے بھی حصہ مقرر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ، مجھ سے فضل مانگو، کسی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھاؤ، مجھ سے مانگو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ دعا کرے کہ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔